اہل سنت والجماعت یہ لقب ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے خود دیا ہے. یہ اہل سنت کا لقب ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. میں قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کے الفاظ میں بات کروں کہ اہل سنت والجماعت کی طرف دعوت دینا دین کی طرف دعوت دینا ہے، اس سے ہٹنا فرقہ واریت کی طرف دعوت دینا. اب یہ نام ہمیں ہمارے پیغمبر نے کب دیا ہے؟ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ کے کالے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو سعید خدری راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہم. یہ الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی اسی آیت کے تحت اس کی تفسیر لائے ہیں. ان نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید اور کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے قیامت میں؟ دنیا میں بھی تو کالے اور سفید چہرے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ. جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ گمراہ اور عقیدے اور عمل میں ڈنڈی مارنے والے ہوں گے، اہل بدعت ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید اور چمک رہیں گے یہ طبقہ اہل سنت والجماعت. تو یہ نام ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیا. اب اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب؟ دین نبی سے لے کر تشریح نبی کے صحابی سے لے